بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم قرآن پاک کی سورہ فاتحہ جو کہ قرآن کا خلاصہ ہے، قرآن کے تمام مضامین کا ایک خلاصہ، آج ہم اس کی ہی سورہ فاتحہ کی ایک ایسی آیت پہ مزید تفصیلی غور کریں گے۔ پچھلی بات میں ہماری اس کا تعارف تھا، آج ہم اس پہ غور کریں گے، غور و خوض کریں گے، اس پہ تھوڑا کنٹمپلیشن کریں گے، ریفلیکشن کریں گے کہ یہ ایک آیت جو ہے اس میں کون کون سے مضامین سمیٹ دیے اللہ تعالیٰ نے۔ اس میں اب اس کا سب سے پہلے تو ہم کریں گے ترجمہ کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ آج تھوڑی سی اس میں بھاری باتیں ہوں گی، مگر وہ بھاری باتوں سے مراد یعنی لغت کی، لینگویج کی باتیں ہوں گی تاکہ کچھ سمجھ میں آئے۔ سب سے پہلے آپ غور کریں کہ اس کا جب ترجمہ ہے نا، بہت سارے ترجموں میں لکھا جاتا ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، یا آ جاتا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یا اس طرح کے آپ کو تراجم ملتے ہیں۔ ایک ترجمہ جو اس کا سب سے صحیح ترجمہ ہے نا، وہ ہے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تجھے ہی مانتے ہیں، صرف تجھے ہی پوجتے ہیں۔ اس طرح کے الفاظ اگر آئیں گے نا کہ صرف تیری ہی عبادت، یہ صرف کا جملہ جو ہے نا وہ کیوں آتا ہے؟ حالانکہ آپ غور کریں کہ لفظ تو وہاں پہ ایا کا ہے، ایا کا مطلب ہے تیرا، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ صرف کہاں سے آ گیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ فاتحہ میں سب سے پہلے آپ ایک چیز غور کریں کہ پہلے تو باتیں ہو رہی تھی نا، جو وہ یہ تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ بول رہے تھے کہ تمام تعریفیں اس ذات کی جو سب کو بنانے والا ہے، سب چیزوں کے امور چلانے والا ہے، مینجمنٹ ساری اس کی ہے، کائنات اس کی ہے، تخلیق اس کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ہم نے اس کی رحمت پر، اس کی مرسی پر، اس کے رحم و کرم پہ امید لگائی کہ یہ تیری ایک بہت اعلیٰ صفت ہے، تو ہمیں اس سے بڑی امید ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس کی عدالت، عدل و انصاف کو بھی مانا، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہم باتیں کر رہے تھے اللہ کے بارے میں۔ اچانک یہ جو سپیچ کا سٹائل چینج ہوتا ہے نا، جس میں میں اور آپ ایک کنورسیشنل موڈ میں آ جاتے ہیں کہ آپ گفتگو شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، پہلے آپ اللہ کے بارے میں کر رہے تھے، یہ کیا ہوا؟ اس کو یہ جو ہمارے بہت سارے غیر مسلم ہے نا کرٹکس، ناقدین، وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھو یہ جو بندہ تھا نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا بات کر رہا ہے، اس نے جو ہے پہلے باتیں کچھ اور زبان میں ہو رہی تھی، اب کسی اور زبان میں کر دیں۔ یہ ان لوگوں کی ایک نا کم علمی اور جہالت کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ جو بھی ایسی باتیں کرتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ عربی سے ناواقفیت کی وجہ ہے، اس میں پرابلم۔ کیونکہ جب ہم لوگ انگلش لینگویج پڑھتے ہیں یا کوئی بھی لینگویج پڑھتے ہیں نا، تو ہمیں کہا جاتا ہے کوشش کرو ایک ہی موڈ میں بات کرو، ایک ہی ٹینس میں بات کرو، یہ گفتگو کا انداز گفتگو کے بیچ میں نہ بدلو۔ مگر آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ عربی زبان کا یہی ایک خاصہ ہے، یہ عربی زبان کی ایک بلاغت ہے کہ گفتگو کے اندر گفتگو کے انداز کو ایسے بدلے کہ وہ آپ کو جسے کہتے ہیں نا کرنٹ لگے، جھٹکا لگے اور آپ ایک دم سوئے ہوئے ہیں تو اٹھ جائیں۔ یہاں پہ یہی ہوا کہ آپ تعریفیں اللہ تعالیٰ کی پہلے آپ کر رہے تھے، کرتے کرتے آپ نے اس سے گفتگو شروع کر دی، تو یہ آپ کو ایک ویک اپ ملتا ہے بندے کو، فارمیٹ چینج، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہاں پہ گفتگو کا انداز بدل چکا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ اللہ کہتا ہے یہ آدھی میں نے اس کو تقسیم کر دیا میرے اور بندے کے درمیان۔ یہاں سے یہ جو ہے نا سوئچ جسے کہتے ہیں نا شفٹ ہونے لگا ہے معاملہ، اسی لیے میں نے اس کو انٹرمیشن بولا تھا کہ یہاں سے اب بات بدلنے لگی ہے، گفتگو کا انداز بدلنے لگا۔ تو یہ زبان کی ایک بلاغت اعلیٰ ہونے کی نشانی ہے، کوئی غلط یا کم علمی کی چیز نہیں، بلکہ جو کرٹیسائز کر رہے ہیں وہ لیک آف نالج، کم علمی اور جہالت کی وجہ سے یہ بات کر رہے ہیں۔ اچھا، دوسری بات اس میں ایک اور میں بات کروں، ایاک نعبدو، تھوڑا سا اس میں لینگویج کی بات ہے مگر اس پہ غور کرنے والا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے جو لوگ عربی زبان جانتے ہیں نا، وہ جب کسی کو بولتے ہیں نا کہ مجھے تم سے محبت ہے تو اسے کہتے ہیں انا احبک، ٹھیک ہے؟ دوسری ایک اور مثال لے لیتے ہیں، انا اعبدوک، میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ فرض کریں آپ اللہ کو یہ بول رہے ہیں، تو اس میں آپ نے جب کہا نا انا احبوک یا انا اعبدوک، اس کا مطلب ہوا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں صرف تیرے سے محبت کرتا ہوں،
لینگویج میں اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ محبت میں تیرے سے بھی کر سکتا ہوں، ماں باپ سے بھی کر سکتا ہوں، بہن بھائی سے بھی کر سکتا ہوں، اپنے گارڈن سے بھی کر سکتا ہوں، اپنے باغات، جو گاڑی، کوئی چیزوں سے ہو سکتی نا، تو محبت میں آ گئی شیئرنگ۔ اسی طرح اگر میں یہاں بولتا نا انا اعبدو کا، کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کسی اور کی بھی کر سکتا ہوں۔ یہ تو نہیں اس کا مطلب کہ میں اس جملے میں بول رہا ہوں کہ عبادت صرف تیری ہوگی، کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ تیری ہوگی ساتھ کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے، کل کو آج تیری ہے تو کل کسی اور کی، پرسوں تیسرے کی، چوتھے دن سورج کی، چاند کی۔ یہاں پہ جب ہو گیا نا اعبدو کا کی جگہ کا پہلے آ گیا، ایاکا، یہ جب پہلے باہر آ جاتا نا، پروناؤن پہلے آ گیا، یہ چینج ہو گیا فارمیٹ آف دا سینٹنس، اس سے حصر بولتے ہیں۔ اس سے کیا ہو گیا کہ اب میں اسی جملے میں صرف یو کو، پروناؤن کو پہلے لے کر آ گیا نا، ٹو یو اونلی وی ورشپ، اس کا یہ مطلب ہوا ٹو یو وی ورشپ۔ اس کو ٹو یو وی ورشپ بھی اگر کہیں نا تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ صرف تیری ہی عبادت۔ اندازہ کریں کہ صرف فارمیٹ آف دا لینگویج چینج ہونے سے کتنا بڑا پرفیکشن آ گئی قرآن کے اندر۔ یہ کیسے کوئی انسان بیٹھ کے یہ باتیں سوچ سکتا ہے؟ سوچیں آپ، اس سے پتہ چلا کہ یہ واقعی کوئی رب ہی ہمیں سکھا رہا ہے کہ میرے پاس آؤ تو اس طرح میری توحید کا اعلان کرو، اس طرح میرے ایک ہونے کا اعلان کرو۔ اور یہ جو ہے نا ایاک نعبدو، یہ لٹرلی پچھلی جو 3-4 باتیں ہوئی نا، بسم اللہ سے شروع ہو کر مالکی یوم الدین تک، یہ ان سب کا خلاصہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین پوری صورت کا خلاصہ ہے، یعنی کہ میں تجھے مانتا ہوں خالق، تجھے مانتا ہوں تیری مینجمنٹ ہے، ہر دنیا کی چیز میں تیری صفات ظاہر ہوتی ہیں، ہر ایک کے پیچھے نظر آتا ہے کہ تو ہی بنانے والا ہے۔ یہ ہو گیا اللہ قبل کل شیء وهو الآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، سورۃ الحدید۔ الرحمن الرحیم میں نظر آ گیا کہ تو باطن ہے، ہر چیز میں تیری رحمت، تیری محبت، تیرا پیار نظر آ رہا ہے کہ جس طرح تو نے ایک بڑے خوبصورتی سے سب کو پیدا کیا۔ ساتھ ہی جب مالک یوم الدین آیا تو یہ فوراً ایک احساس ہو گیا کہ باطن میں ہر جگہ اللہ کی جو محبت تقسیم کی ہوئی ہے، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ اب شیر بن جائے گا اور وہ جس کو مرضی لوٹتا پھرے، سب جو مرضی کرے جی وہ تو رحمان الرحیم معاف کر دے گا، نہ، فوراً اس کی عدالت کا بھی ذہن میں تصور رہا۔ یہ ایاک نعبدو ان سب چیزوں کا ریفلیکشن ہو گیا۔ اندازہ کریں آپ کہ یہ ساری چیزوں کا ریفلیکشن کیوں ہے؟ کہ چونکہ تم اللہ سے کو مانتے ہو خالق و مالک، مینیجر ہر چیز کا، چونکہ میں مانتا ہوں، میں تم، میں اور آپ، ہم، کہ وہ ہر چیز کے اندر اس کی امید بھی موجود ہے، ہوپ ہے، اور اس کا پھر خوف بھی ہونا چاہیے کہ وہ پکڑ بھی ہماری کر سکتا ہے۔ یہ ساری چیزوں کا تقاضا ہے، آٹومیٹک آؤٹ کم ہے کہ عبادت پھر اسی کی ہو۔ یا تو کوئی ایسا بن کے دکھا دینا جو خالق بھی ہو، مالک بھی ہو، مینیجر بھی ہو، ہر چیز کا کنٹرول کرنے والا بھی ہو، پیار محبت کرنے والا بھی ہو، اور سزا بھی دینے والا ہو، ساری چیزیں اس میں بالکل ایبسولوٹ بیلنس کے ساتھ آ جائیں تو ہم کسی اور کی کر لیں گے۔ ایسا کوئی بھی نہیں ہے سوائے تیرے۔ اسی لیے لفظ جو ہے نا ایاک نعبدو میں ہم اعلان کرتے ہیں کہ تو ہی ہے صرف۔ پہلے 3 جملے جو تھے نا، الحمدللہ، الرحمن، مالک یوم الدین، ان میں اعلان تھا تیرے بارے میں ہمارا عقیدہ، ہمارا علم۔ اس عقیدے کا اظہار کیا ہے کہ ہم صرف تیری ہی بندگی کریں گے، صرف تیرے ہی آگے جھکیں گے، صرف تجھے ہی مانیں گے۔ اب یہ میں ہم بول رہا ہوں، پڑھنے والا تو بندہ ایک ہوتا ہے، یہ ہم کس لیے؟ ٹھیک ہے، 3 باتیں یہاں یاد رکھنی ہیں۔ پہلی بات ایاکا میں کہ وہ جو یو پہلے آ گیا نا، یو اونلی وی ورشپ، تیری ہی صرف ہم عبادت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہر چیز میں سب سے پہلے اللہ قبل کل شیء۔ دوسری بات، اس میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب ہم نے یہ بات کہی تو اس کا مطلب ہے کہ اور کوئی نہیں اس عبادت میں آ سکتا۔ شرک کے سارے دروازے بند ہو گئے، توحید ہی توحید آ گئی ہر طرف، کہ کوئی اور پارٹنرشپ لے ہی نہیں سکتا اس عبادت میں، صرف اور صرف تو ہو گیا۔ تو پہلے، سب سے پہلے اللہ، اور صرف اللہ۔ تیسری چیز ہم، جب ہم کہتے ہیں نا ہم، اس میں ہماری عاجزی کا اظہار ہے کہ ہم سب کے سب تیرے آگے کچھ بھی نہیں ہے، تو ہی سب کچھ ہے، تو اکیلا، اور ہم سب تیرے آگے بے بس ہیں، تیری رحمت کے، تیری مدد کے، تیری توفیق کے، ہر چیز کے ہم محتاج ہیں۔ تو غنی ہے، تو بادشاہ کل ہے۔ تو یہ ہو گیا ون ورسز آل، ون ورسز یونیورس۔
پوری کائناتیں جتنی بھی ہیں، گیلیکسیز ہیں، جتنے بھی سولر سسٹمز ہیں، پتہ ہے یا جن کا نہیں پتہ، سارے ایک طرف آ گئے۔ دوسری بات اس میں یہ جو ہم وی بولتے ہیں نا، می انسٹیڈ آف می وی، ہم، میں نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم ایک تو ہو گیا اللہ کی وحدانیت کا اس میں بھی اعلان ہے کہ اللہ ہی ایک ہے، ہم سارے جو ہیں اس کے آگے چھوٹے ہیں، ہم سارے ایک طرف، وہ ایک طرف، ٹھیک ہے، وہ سب سے اوپر۔ دوسری بات ہم سارے ہیں ایک امت، یہ ایک گلوبل میسج ہے اسلام کا کہ ہم امت محمدیہ جتنے بھی ہیں نا، رسول اللہ نے کہا جو مجھے مانتا ہے یا جو مجھے نہیں بھی مانتا جن و انس میں، یہ سارے میری امت ہیں، صرف جو ہے نا سرکش جن اور انس وہ مجھے نہیں مانتے، باقی کائنات کی ہر مخلوق مانتی ہے کہ میں رسول اللہ ہوں۔ تو ہم ہیں امتی کس کے؟ رسول اللہ کے۔ مگر رسول اللہ کی اس ایاک نعبدو میں ان کی حیثیت جو ہے نا، ان کا مقام، اس کا بھی وہ ہو چکا ہے ایک احاطہ، باؤنڈری سیٹ ہو گئی، اس باؤنڈری سے اوپر نہ رسول جا سکتا نہ میں، کہ رسول، میں، آپ، جتنے بھی لوگ ہیں ہم سارے کے سارے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اس میں امت کا مطلب آ گیا، رسول بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گیا، وہ ہمارے آگے، ہم ان کے پیچھے پیچھے ہیں، وہ اور ہم سب کے سب کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ کی طرف۔ یہ اس میں جی ہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام نبوت کی بھی حد بندی ہو گئی، پیرامیٹر سیٹ ہو گیا۔ اس میں صرف نہ بولنے سے، نہ عبدو سے، ہم کہنے سے کیا ہو گیا؟ ہم سب، یعنی کہ ہمارا لیڈر بھی، ہمارا امام بھی، میں بھی، آپ بھی، ہم سارے اس کے آگے جھک گئے۔ سمجھ گیا اس میں کتنی بڑی بات؟ تیسری بات، جب یہ ہم کہتے ہیں نا ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اب آ جائیں آپ اپنی ذات کو دیکھیں۔ میں آپ جو ہے نا مجموعہ ہے بہت ساری چیزوں کا، میری آنکھیں ہیں، میرے کان ہیں، میرے ہاتھ ہیں، میرے پاؤں ہیں، میرا دل ہے، میرا دماغ ہے، میری روح ہے، میرا نفس ہے، میری سوچ ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ذرا کل سے، آج سے جب بھی آپ اس بات کو سنیں تو غور کیجئے گا کہ کیا ایسا ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، کیا ہماری زبان صرف اللہ کی عبادت کر رہی ہے یا پورا جسم، پوری روح، ہر چیز اس کی عبادت کر رہی ہے؟ یہ بڑا غور طلب نقطہ ہے، اس کو آپ نے چھوٹا نہیں لینا کہ میرے جتنے اعضاء ہیں نا جسم کے، لمبز، ہر چیز، اور میری سینسز، میرے مائنڈ، میری تمام فیکلٹیز، وہ سب کے سب اللہ کے آگے جھک گئے، سب کے سب اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ ہے مطلب وی کا، پلورل میں ہم کیوں کہتے ہیں ایاک نعبد۔ اب تھوڑی سی بات ہو جائے عبادت کی، کہ یہ جو ہم بار بار لفظ کہہ رہے ہیں کہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم کرتے ہیں، اور ہم کا بھی مطلب ہم نے سمجھ لیا۔ اب تیسری اس میں بات جو ہے نا وہ ہے عبادت کی، کہ یہ اس میں عبادت جو ہے نا ہم کیسے تیری کریں گے۔ اب اس میں عبادت کا ٹاپک بھی ڈسکس ہوگا انشاءاللہ تعالی، تو اگلا ہم بیانیہ اس میں کریں گے کہ عبادت کیا ہے۔ تیسرا انشاءاللہ ایاک نعبد، اور اس میں پھر وایاک نستعین بھی آ جائے گا۔ اللہ تعالی مجھے آپ کو قرآن پاک کو صحیح طرح سمجھنے، اس کو اپنے دل و دماغ میں گھر کرنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم۔